جو علم میراث کا جو تعلق ہے یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کیا والد کے گزرنے پر ہی ترکہ تقسیم کیا جائے گا یا والدہ کے گزرنے پر بھی ترکہ تقسیم ہوگا؟ ماں کی وراثت جو ہے برابر تقسیم ہوگی اور باپ کی جو ہے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا۔ اور بیٹیوں کو یہ کہہ کر ان کو اپنی میراث سے یا اپنے ترکے سے ان کو بے وارث کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا یا ان کو ہم نے دہیج وغیرہ دیا، تو اسی پر ان کو چھوڑ دیے جاتی ہیں بیٹیوں۔ تو اللہ کی جو تقسیم ہے وہ مبنی بر عدل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ والدہ اگر اپنے پیچھے 1000 ہی روپیہ اپنی وراثت میں سے چھوڑ کے چلی جائے تو وہ بھی وارثوں کا حق بنتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس آدمی کو وضو کے احکام تک پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں، وہ ازل لفظ جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ موضوع ہے ہمارا علم میراث یا ترکہ، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظہور احمد ملک المدنی حفظہ اللہ۔ تو آج ہم انہی سے اس موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے اشکالات ہیں، خدشات ہیں اس سماج میں، اس موضوع کے بارے میں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو اس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے جس کے بارے میں احادیث نے اس کو نصف العلم بھی کہا ہے۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس علم کو نصف العلم کیوں کہا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا ہمیں روشناس کرائیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے ہماری اس زندگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس حساس اور اس مفید علمی مجلس کا جو ہے انعقاد کیا، اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے اس بارے میں پوچھا، جسے ہم سب جانتے ہیں کہ علم میراث کو حدیث کے اندر، احادیث کے اندر نصف العلم کا درجہ دیا گیا ہے، اور اگر اس علم کی اہمیت بتانی ہوگی تو اس علم کی اہمیت بتانے میں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارکان اسلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان احکام کی طرف یا ان ارکان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور سے، مختصر طور سے اشارہ کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو دے دو، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے احکام کی تفاصیل قرآن کریم کے اندر کسی بھی حد تک نہیں ہے۔ صرف وہاں پہ جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا۔ تو اتنے حساس احکام کی جب قرآن کریم کے اندر کوئی تفصیل بیان نہیں کی کہ بلکہ ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر ان کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن جہاں علم میراث کا جو وقت آیا یا اس کی جب باری آئی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو من و عن واضح طریقے سے بیان فرمایا۔ تو اتنا کہنا اس کے لیے کافی ہے کہ یہ اس علم کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان احکام کی وضاحت فرمائی، اور ہر حقدار کو کس کو کیا ملے گا، کیسے ملے گا، کن شروط کی بنیاد پر ملے گا، ان سارے احکام کی تفاصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی۔ اور پھر اس پہ ایک اور چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو نصف العلم قرار دیا، چونکہ اس بارے میں بہت سارے علماء اجتہاد کرتے ہیں کہ نصف العلم کیوں کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں جو اقرب الی الصواب ہے یا جو زیادہ قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی کے دو مرحلے ہیں، یا ایک انسان کے دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ جو زندگی کا ہے اور دوسرا موت کے بعد۔
بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے دو مرحلے ہیں، ایک زندگی کا ہے، ایک موت کا ہے۔ تو جو احکام ایک انسان کو زندگی کے اندر پیش آتے ہیں ان کا علم ایک ہے، اور جو موت کے بعد جو احکام پیش آتے ہیں ان کا علم ہے۔ تو اس اعتبار سے فرائض جو ہے جو موت کے بعد پیش آتا ہے، جس کے احکام موت کے بعد جو ہے یعنی سامنے آتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ یہ جو وراثت کا جو معاملہ ہے، جو علم میراث کا جو تعلق ہے، یہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا کوئی بھی عبادت کا معاملہ، وہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہے وہ مبنی علی المسامحہ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں بندوں کی حقوق ہے ان کو کہا گیا ہے کہ حقوق العباد مبنیۃ علی المشاحہ او المطالبہ، جب تک ایک بندے کے حقوق کو ادا نہ کیا جائے وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس اعتبار سے ان کی حساسیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے قرآن کریم اور احادیث کے اندر اس علم کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ چونکہ اگر اس علم کی وضاحت کریں گے ہم کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے کیا احکامات، وہ ایک لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یہ دو نقطے بیان کرنے کافی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ یعنی ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو ہے دنیا میں آتا ہے تو اس کا ایک علم ہے، اس کے احکامات ہیں، دنیا کے اندر اس کو جتنے احکام پیش آتے ہیں تو وہ ایک علم ہے، اور دوسرا جب مرنے کے بعد جو اس کا ترکہ وغیرہ جو جائیداد اس کی تقسیم کی جائے گی تو وہ اس مرحلے میں پیش آتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نصف العلم کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے میراث جو ہے اسی کے لیے اس کو نصف العلم کہا گیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو دوسرا سوال ہے شیخ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں خاص کر ہمارے کشمیر میں جو ہے ایک میرے خیال میں کوئی کہیں جگہ بھی یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ والد کے گزرنے پر یا والدہ کے خاص کر گزرنے پر یہاں کہیں ویسے تقسیم میراث نہیں ہوتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ جب والدہ گزر جائے تو پھر بچوں میں تقسیم جو ہوگی وہ لڑکی کو بھی اتنا ہی ملے گا، لڑکے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ تو جب والد گزر جائے گا تو اس کو یعنی ذکر مثل حظ الانثیین جو قرآن نے کہا ہے، تو یہ کس حد تک یعنی شرعی اعتبار آپ اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ جب کیا والد کے گزرنے پر ہی ترکہ تقسیم کیا جائے گا یا والدہ کے گزرنے پر بھی ترکہ تقسیم ہوگا، اور والدہ کی میراث جو ہے اس کو کس اعتبار سے دیکھا جائے کہ والدہ کی میراث کہاں سے شروع ہوگی، یعنی کیا ہے ان کے پاس کہ والدہ کی ہم اس کو میراث مانیں گے، کیا اس میں مہر وغیرہ آتا ہے یا اور کوئی چیز ہے؟ تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ دیکھیے، جب ہم علم میراث کو پڑھتے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک وہاں پہ کہیں اس بات کا کہ جو ہے نا فرق نہیں ہوتی ہے کہ مرنے والا کون ہے، مرنے والا باپ ہے یا مرنے والی ماں ہے۔ کہیں بھی آپ شروع سے لے کر آخر تک علم میراث جتنا بھی لمبا چوڑا موضوع ہے، اس موضوع میں یا اس علم میں کسی بھی کتاب کے پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک آپ کہیں بھی اس بات پہ فرق محسوس نہیں کر پائیں گے کہ مرنے والا کون ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ ہمارے سامنے جب علم میراث آتا ہے یا ترکہ کا معاملہ آتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون مرا ہے۔ بحیثیت مثلا طالب علم یا جو اس فن کا ماہر ہے، اس کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا ہے کہ فلانی آدمی مر گیا، وہاں پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا ہے کہ مرنے والا باپ ہے یا ماں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں کہیں سے اس غلط فہمی کو جو ہے عروج ملا ہے، کیونکہ اکثر جو ہے ہمیں سوالات آتے رہتے ہیں کہ جو باپ کی جو وراثت ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملے گا، ایسی تقسیم ہوتی ہے، اور ماں کی جو ہے برابر۔ تو میں سائل سے کبھی پوچھتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، مجھے اپنے ایک عزیز نے سوال کیا کہ کیا ماں کی وراثت بھی جو ہے ایسی تقسیم ہوتی ہے جس سے باپ کی؟ میں نے کہا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کہا میرا ایک دوست ہے، اس کو کسی مفتی صاحب نے بتایا۔ میں نے کہا ذرا اس مفتی صاحب سے میری بات کرا دیجیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کہاں سے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری معاشرے میں سنی سنائی باتیں ہیں، یعنی قرآن و سنت میں اس کا کوئی کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ صرف کشمیر کے اندر یا ہمارے معاشرے میں جو ہے پھیلایا جاتا ہے۔ کسی نے ایسی بات، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا خود غرضی کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہمارے اوپر غالب آتا ہے، تو جہاں پہ خود غرضی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے نا ہم
شریعت کو سامنے لاتے ہیں. اور کسی نے ایسی بات کہی ہوگی تو قرآن کریم کے اندر یا احادیث کے اندر کہیں بھی آپ اس بات میں فرق محسوس نہیں کروائیں گے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ علم میراث ایک ایسا علم ہے جس میں اختلاف کم ہے. فقہی اختلاف اس میں بہت کم ہے. علم میراث ایسا علم ہے جس میں فقہی اختلاف بہت کم ہے. تو وہاں پر بھی کوئی یعنی کوئی شاذ قول بھی نہیں ہے. شاذ قول بھی نہیں ہے کہ ماں کی وراثت جو ہے برابر تقسیم ہوگی اور باپ کی جو ہے بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں دگنا ملے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط فہمی ہے جس کو یہاں ہمارے معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے. اس کی جو ہے وضاحت ہونی چاہیے کہ مرنے والا باپ ہو یا مرنے والا ماں ہو، جب اس کے وارثین ہوں گے، اگر اس میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی تو للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بیٹے کو جو ہے بیٹی کے مقابلے میں 2 گنا دیا جائے. بارک اللہ فیک. شیخ ایک اور سوال یہاں اکثر یعنی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد جو ہے وہ جب اپنے بچوں کی شادی وغیرہ کر دیتا ہے، چاہے اس کی بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، تو شادی کے بعد وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے کہ میں اب ان میں میراث بھی تقسیم کر دوں. کیونکہ یہاں ایک ایسا یعنی نظریہ ہے میرے خیال میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظریہ شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہو سکتا ہے. سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یا بیٹیوں کو جو داج دہیج وغیرہ دیا جاتا ہے، تو بعض والدین جو ہیں ان کو یہی سمجھ کر بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں اپنی زندگی میں. کیونکہ بعض والدین ایسے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بچوں پر وراثت تقسیم کر دیتے ہیں، صرف وہ بیٹوں کو اس کا حقدار بناتے ہیں، اور بیٹیوں کو یہ کہہ کر ان کو اپنی میراث سے یا اپنے ترکے سے ان کو بے وارث کیا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی شادی پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا یا ان کو ہم نے دہیج وغیرہ دیا، تو اسی پر ان کو چھوڑ دیے جاتی ہیں بیٹیوں کو. تو کیا شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں اگر میراث انسان زندہ ہے، والد زندہ ہے، تو وہ والد کیسے اپنی تقسیم میراث کرے؟ کیا اپنے لیے یا اس کی جو بیوی ہے اس کے لیے کیسے حصہ رکھے گا، اور اپنے بچے جو بچیاں ہیں ان میں کیسے وراثت تقسیم کی جائے گی، یہ زندہ ہونے کے ناطے سے؟ مختلف پہلو ہیں. یہ جو سوال ہے، پہلا پہلو اس میں یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان شریعت کے اندر ایک والد یا والدہ کی کوئی مالی ذمہ داری نہیں بنتی ہے بیٹے کی شادی میں یا بیٹی کی شادی میں. بحث شریعت کے اندر کہیں بھی آپ اس بات کا ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں پائیں گے کہ بیٹے کی یا بیٹی کی شادی میں والد کے اوپر یا والدہ کے اوپر کسی قسم کی مالی ذمہ داری ہے. اور شریعت کا یہ تصور ہے کہ ایک لڑکا جب بالغ ہو جائے اس کے بعد وہ کمانے کے قابل ہو جائے، وہ خود کمائے، اور جب وہ اتنا کمائے کہ جب اس کے پاس شادی کے لیے خرچہ ہو تو پھر وہ شادی کرے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام کی ایک خوبی نظر آتی ہے کہ بلوغت کے بعد اسلام ایک مرد کے اندر کمانے کے جو ہے نا ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہوتا کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیے، ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ملتی ہے کہ جہاں والدین ہی بیٹے اور بیٹی کی شادی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پہلی وضاحت یہ ہوگی کہ والدین کی کوئی مالی ذمہ داری شرعی طور سے نہیں ہے. اب اگر کوئی والد یا کوئی والدہ بیٹے یا بیٹی کی شادی میں کسی قسم کا خرچ کرتا ہے، مثلا بیٹے کی مہر کو وہی ادا کرتا ہے، اس کے ولیمے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کو وہ دیتا ہے، یا بیٹی کو شادی کے وقت اس کو جو تحفے وغیرہ، اس کو جو سونا وغیرہ دیا جاتا ہے یا کچھ اس کے ساتھ دیا جاتا ہے، اس صورت میں جو والدین دیتے ہیں یہ اس کو مان لیجیے ایک قسم کا ہبہ ہے، ایک قسم کا ہدیہ ہے. اور ہدیہ یا ہبہ کے احکام شریعت کے اندر الگ ہے اور وراثت کے الگ ہے. تو اس میں اگر ایک والد یا کوئی والدین جو ہے اپنے بیٹے کو مثلا 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہے شادی کے وقت اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، یا بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ خرچ کرتے ہیں، تو ایک والد کی یا والدین کی یہ شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے پاس ایک سے زیادہ بچے ہوں تو وہ ان کو بھی وہی حق دے، ویسا ہی خرچہ ان کے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو.
تو عدل جو ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک بیٹے کی شادی میں پیسہ خرچ کیا جو آپ کی ذمہ داری نہیں تھی لیکن آپ نے خرچ کیا آپ باپ ہونے کی حیثیت سے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرا بیٹا جو آپ کا ہے اس کو بھی اتنا ہی پیسہ دے دو. اس میں یعنی ناانصافی کی کوئی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے. تو یہ دوسرا معاملہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان جو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو جو ہے تقسیم کرتا ہے، اس کو ہم میراث نہیں کہہ سکتے ہیں. میراث کا تصور تب پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. جب انسان مر جاتا ہے تب اس کا مال جو ہے میراث بن جاتا ہے. اب اگر کوئی آدمی اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو وہ بھی ہبہ کے باب میں داخل ہوگا. میں نے کہا کہ اس کے شریعت کے اندر الگ الگ احکام ہیں. فقہ کے اندر فقہی احکامات میں ہبہ کے الگ احکام ہیں، وصیت کے الگ احکامات ہیں اور وراثت کے الگ احکامات ہیں. تو اگر کوئی باپ جیتے جی یا کوئی ماں اپنی جیتے جی میں نا اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم ہبہ کے باب میں لے لیں گے. اور ہبہ کے باب میں اس کے احکامات الگ ہے اور اس وراثت کے احکام. ہبہ کے اندر سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ ایک انسان اگر کسی اولاد کے بغیر کسی کو دینا چاہے تو وہ اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. دوسری چیز، جب ایک آدمی اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں بطور ہبہ تقسیم کرنا چاہے تو اس میں جو ہے ہمیں شریعت کی طرف سے اجازت تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اجازت ہمیں مل رہی ہے لیکن شریعت نے ہم کو ایک ادب سکھایا ہے کہ اس میں عدل کرنا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم. اور ہمارے سامنے وہ مشہور حدیث ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب اس کے باپ بشیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ہدیہ میں ایک غلام دیا تھا یا ایک باغ دیا تھا. بعض روایت میں ہے کہ ایک غلام دیا تھا یا بعض روایت کے اندر ایک باغ دیا تھا. تو اس کی ماں جو تھی اس کا نام تھا عمرہ بنت رواحہ. اس نے اس کو کہا کہ اپنے شوہر کو کہا جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور یہ جو آپ نے اپنے بچے کو یہ ہدیہ دیا اللہ کے نبی کو جو ہے اس پہ گواہ بنا لو. تو جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو اس قسم کا ہدیہ دیا؟ تو بشیر بن سعد نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولاد. اس حدیث کی مختلف روایت ہے. بعض روایت میں ہے کہ میں اس پہ گواہ رہنے والا کیونکہ میں فإنی لا اشهد علی جور، میں ظلم پہ جو ہے گواہ نہیں رہتا ہوں. اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اشہد علی ذلک غیری، کہ اس پہ کسی اور کو شریک ٹھہرا میں نہیں رہتا ہوں، یعنی من باب زجر. اور بہت سارے روایت ہیں. بعض میں آیا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے جو ہے نا برابر تمہاری اطاعت کریں؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا پھر ان کو ہدیہ دینے میں بھی جو ہے نا برابری کرو. اب اس میں جو لفظ عدل کا جو لفظ آیا ہے، دیکھیے لفظ عدل سے ہم کیا مراد لیں گے، یہاں یہ نقطہ اس کی وضاحت ضروری ہے. ایک باپ یا ایک ماں یا جو بھی آدمی جو اپنی جائیداد کو جو ہے اپنی جیتے جی اپنے لڑکوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کو شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ عدل سے کام لے. اب اس عدل کی علماء جو ہے دو تفسیر کرتے ہیں. یعنی علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف ہے کہ عدل کیا ہے. اگر ہم لغوی طور سے لیں گے عدل مطلب ہے برابر، یعنی یہ چیز یہ اس کے ساتھ برابر ہے، اس کو بولتے ہیں عدل. اس کے حساب سے جو حصہ آپ لڑکے کو دیں وہی حصہ لڑکی کو بھی دیں. اور اس موقف کو جو ہے ایک دوسری حدیث بھی جو ہے تائید کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو كنت مفضلا احدا في العطايا لفضلت على الاناث، کہ اگر میں عطایا ہدایہ میں کسی کو زیادہ دیتا تو بیٹیوں کو دیتا. تو اس اعتبار سے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے جیتے جی اپنی جائیداد کو اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہے تو اگر اس کے پاس لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو اس کو دو حصے کرے، ایک لڑکے کو دے ایک لڑکی کو دے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں، اور یہی قول میرے نزدیک بھی زیادہ معتبر ہے، زیادہ قوی ہے، راجح ہے. دیکھیں اختلاف کی گنجائش ہے، یعنی آپ ممکن ہے آپ پہلے قول سے اتفاق کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو میری جو یعنی ذاتی رائے ہے، یعنی جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب وراثت کو تقسیم کیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جو تقسیم ہے وہ مبنی بر عدل ہے.
وہ مبنی بر عدل ہے. اس میں کوئی بھی انسان شک نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کی تقسیم جو ہے عدل کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑا عادل کوئی ہو نہیں سکتا ہے. تو جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کو تقسیم کیا تو وہاں پہ للذکر مثل حظ الانثیین، تو وہاں لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا دیا. تو کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ نہیں یہاں یہ عدل نہیں ہے. تو اللہ کی جو تقسیم ہے وہ مبنی بر عدل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے مطابق بھی جو ہے تقسیم کرنا چاہے یہ بھی مبنی بر عدل ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ہمیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کسی کے پاس ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو وہ اس کے 3 حصے کرے، 2 حصے بیٹے کو دے اور 1 حصہ. ہاں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ دیکھیں اس بات کی وضاحت یہاں پہ ضروری کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ ویسے طالب علم یا کوئی بھی طالب علم اگر اس مسئلے کو جو ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے بحث کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے علماء جو ہیں، خاص کر جو عرب علماء ہیں، وہ اس کو جائز قرار ہی نہیں دیتے ہیں کہ ایک انسان جیتے جی جو ہے اپنی جائیداد کو یا اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرے. لیکن یہاں ہمارے معاشرے کا تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے معاشرے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے کرنا چاہیے. لیکن وہ آدمی کرے جس کو یہ لگے کہ کل جب میں اپنے بچوں کے اندر اپنی جائیداد کو تقسیم کروں، وہ کل ایسا نہ کہیں کہ جاؤ تم مسجد میں جاؤ اس کو روڈ پہ لے آئے، تو یہ بڑی حماقت ہوگی. ایک انسان تبھی ایسی حرکت کر سکتا ہے، تبھی ایسے اقدام کر سکتا ہے جب اس کو لگے گا کہ نہیں میرے بیٹے یا میرے بچے میرے ساتھ وفا کریں گے، یا اس کے ساتھ اس کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی. یا ایسا کہہ سکتے ہیں ہم کہ مثال کے طور پر اگر اپنی جائیداد میں سے وہ بیٹے اور بیٹیوں میں کس طرح سے تقسیم کرے تو کر لے، اور کچھ پراپرٹی جو ہے اس میں بچا کے رکھ لے اپنے لیے. اور یہ اچھی بات ہے. مثلا کسی کے پاس زمین وغیرہ ہے، مکان کو اپنے پاس رکھے، زمین جو ہے وہ اس کو کما نہیں سکتا، وہ بچوں میں تقسیم کرے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا اس کے پاس بزنس ہے، اس کو بچوں کو سونپ دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کہ ایک آدمی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے. یہ حماقت ہوگی کہ اگر انسان اس کو لگتا ہے کہ میرے بچے کل میرے ساتھ وفا نہیں کرے پھر بھی وہ جو ہے ان کو تقسیم کرتا ہے، تو یہ حماقت ہوگی. تو اس کی شریعت اجازت نہیں دے. دیکھیے یہ چیز جو ہے ہدیہ جو ہے یہ مباح پہ مبنی ہے، یعنی یہ جائز ہے، اس پہ کسی قسم کا جبر نہیں ہے. لیکن اگر کسی انسان کو لگے کہ کل میرے بچے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں یا اپنی تجارت کو سنبھالیں، اپنی زمینوں کو سنبھالیں، تو اس میں حرج نہیں ہے. کیونکہ اسی مسئلے میں اگر آپ دیکھیں گے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ الفتویٰ تتغیر بتغیر الزمان والمکان. فتویٰ جو ہے تبدیل ہو سکتا ہے، جو فتویٰ سعودی عرب میں چل سکتا ہے وہ ممکن ہے کشمیر میں نہیں چلے گا. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ تقاضا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا اپنی جیتے جی اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے، زمین ہے، کوئی بزنس ہے، وہ جو ہے نا اپنے بچوں میں تقسیم کرے تاکہ وہ اپنے حساب سے تقسیم. کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے میرے نوٹس میں جتنے مسائل آتے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے. دیکھیے ایک باپ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی تجارت ہوتی ہے، باپ کے پاس بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے بیٹیاں جو ہے گھر میں ہوتی ہیں اور بیٹے اس کے ساتھ تجارت میں کام کرتے ہیں، اور یہ تجارت بیٹوں کی شراکت سے بہت بڑھ جاتا ہے. جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہم بھی سارے اس بزنس میں جائیداد میں شریک، اور یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. یہاں پہ بیٹیاں اس وقت خود غرضی سے کام لیتی ہے، وہ بولتی ہے کہ نہیں یہ باپ کی جاگیر نہیں. وہ اس میں 2 شریک ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے باپ شریک ہوتا ہے، اس کا مال ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے کمانے والا وہ بھی وہ ایک سائلنٹ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے. تو اس کا جو منافع ہوتا ہے یہ 2 میں تقسیم ہونا چاہیے، پہلے بیٹوں میں اور باپ میں، اور پھر باپ کا جو پروفٹ ہے، باپ کا جو منافع ہے وہ سب میں تقسیم ہو. تو یہ بھی ایسا ہوتا ہے. تو اس کے پیش نظر اگر کہا جائے کہ یہاں ہمارے معاشرے کا جو ہے نا یہ تقاضا ہے کہ ایسا کر سکتا ہے انسان. یعنی آپ کے اس فرمان سے یہ چیز اخذ ہوتی ہے کہ جب باپ جس بزنس میں ہے، جب اس کو پتہ چلے کہ اب میرا بیٹا جو ہے وہ اس بزنس میں پارٹنر بننے والا ہے، چاہے وہ کام کے ذریعے سے کر رہا ہے یا کچھ اپنی طرف سے وہ اس میں انویسٹ کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باپ جو ہے اپنی اس وراثت کا جو حصہ ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لے کہ یہ میری وراثت اس ٹائم 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کی ہے. اس کے بعد 5 لاکھ میں وہ سارے شریک ہیں، اور 5 لاکھ کے بعد جو اس کے
منافع ہو رہا ہے وہ 10 لاکھ بن جائے تو جو باقی 5 لاکھ ہے اس میں باپ اور بیٹا جو ہے شریک ہے، اور باپ کی جو وراثت رہے گی اس میں پھر تینوں شریک ہیں۔ آپ کی یعنی یہ وضاحت یعنی یہاں ضروری ہے کہ میں پھر بھی اس کی دوبارہ وضاحت کروں گا کہ اگر ایک آدمی جو ہے اس کا کوئی بزنس سیٹ اپ ہے تو جس وقت تک کوئی بیٹا اس کے ساتھ شریک نہیں تھا تب تک جو اس نے کمایا ہے اس میں سب شریک ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی سب شریک، یعنی جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا تو سب میں تقسیم ہے۔ لیکن اگر کسی مرحلے پہ کوئی بیٹا آ کر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس دن باپ حساب رکھے گا کہ اس دن میری کتنی پراپرٹی تھی، اور اس کے بعد سے جو اب مرنے کے وقت جب اس کی پراپرٹی دگنی یا 3 گنی ہو گئی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس کے 2 شریک ہوں گے منافع میں، جو پراپرٹی بڑھ گئی ہے اس میں یا جو بزنس بڑھ گئے اس کے 2 شریک مانے جائیں گے، ایک وہ جو ایکٹیو تھا یعنی بیٹا جو اس میں کام کرتا اور دوسرا سائلنٹ جس کا اصل میں یہ کاروبار ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا اس بڑے ہوئے منافع کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم، ایک بیٹے کو دیا جائے گا اور ایک حصہ باپ کو، اور باپ کا حصہ جو حصہ ہے پھر وہ سارے بچوں میں یکساں طور پہ تقسیم ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین کے حساب سے۔ تو شیخ یہاں میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ، یعنی جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے وہ بتا دیا کہ بیٹیوں کے خرچے پر، تو اس کنسیپٹ کو ہم لوگوں کے ذہن سے کیسے اتاریں گے کہ جو چیز ہم، یعنی میں سمجھتا ہوں غیر ضروری چیزیں جو اس معاشرے میں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو گھر کی زینت ہیں صرف، یعنی ان میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم ضروریات سمجھیں، ان چیزوں کو ہم بیٹی کے دہیج میں دے دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو مگر وہ قابل کار بھی نہیں ہے، اور اس سے یعنی اس کی زندگی میں کوئی فائدہ بھی وقتی طور ہو سکتا ہے، مگر تو بعض لوگ جو ہیں وہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر ہاں آپ کچھ چیزیں دینا چاہتے ہو تو پھر اس میں اگر آپ بچی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو نقد میں کچھ مدد کر دیں۔ کیا ہم دہیج کے نام پر یا داج کے نام پر بچیوں کو باپ جو ہے اپنی طرف سے ہدیتاً کچھ پیسے دے سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک باپ اگر اپنی اس کے پاس کچھ ہے، کچھ خیر ہے، کوئی مال ہے، کسی بھی قسم کا مال ہے، نقد ہے یا جنس ہے، وہ اگر بیٹی کو جو ہے شادی کے وقت دینا چاہے تو اس میں اصل یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں تو اس میں اس وقت ایک ایسا رسم بن چکا ہے کہ جس سے بہت ساری ایسی مشکلات اوپر کر سامنے آئی ہیں جن کا ہم اس وقت مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس جہیز کے نام پر یا بیٹیوں کو شادی کے وقت ایسی چیزیں دینے کے نام پہ جو ہے بہت ساری لڑکیوں کے لیے شادی کرنا ایک مشکل بن گیا ہے۔ تو اگرچہ اس مسئلے کی جو ہے شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن من باب سد ذرائع، یعنی ہم ان ذرائع کو جو ہے نا اس کا دروازہ ہی بند کریں گے تو ہم کہیں گے کہ نمبر 1 تو آپ نے شریعت نے جو ہے نا کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو آپ مالی طور سے کچھ دے دیں، اور جب یہ ذمہ داری نہیں ہے تو انسان جو ہے نا کیوں ایسے جائز کام کو کرے جو پھر کل جس کے جو ہے نا مضر اثرات سامنے آئے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں، انسان دے سکتا ہے، اور یہاں پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ اب اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو شادی کے وقت کچھ دیتا ہے، اگر وہ اتنا پیسہ ہے، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہے یا جنس کی صورت میں، اگر وہ اتنا ہے کہ اس کے پاس باقی زمین ہے یا کاروبار ہے کہ اس نے اس حساب سے رکھا کہ بیٹی کو اتنا بنتا ہے اور بیٹے کو اتنا بنتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جو آپ نے ایک مسئلہ پہلے وارا کہ بعض لوگ اپنی بیٹیوں کو جو ہے شادی کے وقت کچھ جہیز دیتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے نا اپنی وراثت سے بے دخل کرتے ہیں۔ تو اس میں وضاحت ضروری ہے کہ اگر کسی باپ نے بیٹی کو شادی کے وقت اتنا کچھ دیا ہے جو اس کے برابر ہے کہ بیٹے کو بھی وہی حصہ ملے گا یا بیٹے کو اس کا دوگنا ملے گا، تو کوئی پھر حرج نہیں ہے۔ مثلا باپ چاہتا ہے کہ میرے پاس زمین ہے، یہ زمین جو ہے بیٹے کے پاس رہنی چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بیٹی کو کچھ دیتا ہے، نقدی کی صورت میں دیتا ہے یا جنس کی صورت، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ مثلا باپ کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی ہے اور وہ جہیز کے نام پر بیٹی کو کچھ دیتا ہے اور پھر اس کو جو ہے کہتا ہے کہ تم نے اپنا حصہ لیا ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو وضاحت اس کی ضروری ہونی چاہیے کہ اگر باپ بیٹی کو اتنا دیتا ہے جتنا
اس کے پاس باقی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بیٹے کو دے سکتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو تھوڑا دے کر وہ کہے گا کہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے شیخ، ایک یہاں یہ بھی ذہن میں سوال ہے کہ جس کو ہم میراث کہیں یا مرنے کے بعد جو انسان وراثت تقسیم کرتا ہے، تو وراثت تقسیم کرنے کے اعتبار سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو بیٹیاں ہیں، کیونکہ بیٹیاں جو والد یا والدہ کے گزرنے کے بعد اس کو بھائیوں نے بے دخل کر دیا، کیونکہ یہاں کشمیر میں جو ہمارا ذہن ہے سماج میں یہ ہے کہ وہ بیٹیاں اس وجہ سے نہیں لیتی ہیں یا اپنے حصے کو اس وجہ سے چھوڑ دیتی ہیں کہ کل ہمیں بھائیوں کے پاس کیسے جاؤں گی، تو جب والد گزر جائے، والدہ گزر جائے، تو پھر وہ بھائی کے پاس اگر اس نے وراثت لے لی، اپنا حصہ لے لیا، تو وہ سمجھتی ہے کہ پھر بھائی ناراض ہو جائے گا، اور اس اعتبار سے وہ دل سے نہ چاہتے ہوئے اس کو یعنی اپنی زبان سے پھر یہی کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا یا میں اپنا حصہ چھوڑ رہی ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ اب والدین گزر گئے تو اب حق بنتا ہے اس کے بھائیوں کا، یعنی جو گزرا ہے اس کے بیٹوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں، اپنے بہنوں کو وراثت جو ہے اس کا برابر حق دیں۔ تو کیا جو مر گیا والد یا والدہ، اب اگر اس کے لڑکوں نے ان بہنوں کو حصے میں جو اس کا حصہ تھا وہ ادا نہیں کیا، تو کیا اس کی وجہ سے والدین پر بھی کچھ یعنی گناہ ہوگا؟ دیکھیے، اصل یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو پھر اس کے جو چھوڑے ہوئے مال پہ اس کا کوئی تصرف نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اب شریعت کا دخل رہتا ہے، تو اس اعتبار سے مرنے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس نے اپنے پیچھے جو طریقہ چھوڑا ہوتا ہے، اس طریقے میں جو مداخلت کرتا ہے وہ شریعت ہے، تو شریعت کے مطابق جو ہے اس کی تقسیم ہوگی، اس کے الگ اپنے اصول ہیں۔ اب اگر کوئی بھائی نہیں دیتا ہے یا کچھ وارث جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اس سے محروم کرتے، تو گناہ ان کے اوپر ہے، اور یہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، تو گناہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے حقدار کو اپنا حق نہیں دیا ہے۔ بظاہر یہاں جو یہ ہمارے معاشرے کا ایک المناک پہلو ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاہلیت کے جو ہے طور طریقے اپناتے ہیں۔ جیسے جاہلیت کے لوگ جو ہے نا یہ کہہ کر عورتوں کو وراثت سے محروم کر دیتے کہ یہ لڑائی جھگڑے میں کام نہیں آتی ہے، تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں آباد ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان بہانوں کی وجہ سے جو ہے نا اپنی بہنوں کو وراثت جو ہے نا محروم کیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ حقوق العباد کی تلفی ہے، اور اس میں کسی قسم کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے مسئلہ یہاں پہ ابھارا کہ یہاں جب کوئی بہن اپنے بھائی کو اپنی وراثت اپنا حصہ دیتی ہے، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیب النفس، کہ ایک مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے الا عن طیب النفس، جب اپنی دل رضائی سے، یعنی اگر کوئی بہن کسی وقت اپنی دل رضائی سے اپنے بھائی کو دیتی ہے تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ایک انسان کو جو ہے نا اختیار ہے، جیسے میں نے کہا ہبہ ہے، ہبہ میں جو ہے نا انسان کو اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا حصہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ بچوں کے اندر تقسیم کرے گا تو اس میں جو ہے اس کو عدل کرنا ہے، لیکن بھائیوں میں دینا ہے تو اس میں عدل ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے عدل کرے، لیکن بھائیوں کے اندر اگر ایک بہن ایک ہی بھائی کو دینا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہم جو دیکھتے ہیں کہ بہن نے اپنے بھائی کو اپنا حصہ دیا، لیکن حقیقت میں وہ نہیں دیتی ہے، کیونکہ جب یہی بہنوں سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا حصہ اپنے بھائی کو کیوں دیا، تو وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے مائکے کے دروازے بند ہو جائے۔ اور اگر کسی وقت بہن نے یہ بات کہی کہ میں نہیں چاہتی کہ مستقبل کے اندر میرے لیے اپنے ماں باپ کے گھر کے دروازے بند ہو جائے، یعنی مائکے کے دروازے بند ہو جائے، تو میں یقین کر لیا آپ کہ یہ حصہ جو اس بہن نے اپنے بھائی کو دیا ہے کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصول سے۔ بس یہی ایک عورت کو جو ہے نا چونکہ وہ کمزور ہے، صنف نازک ہے، اس کو جو ہے نا
کسی بھی وقت اپنے میکے کی سہارے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اس مجبوری کا جو ہے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ خود غرض بھائی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ تم کو کس کا اپنا حصہ دینا ہے، یا تمہیں لینا ہے کہ نہیں لینا ہے۔ ہاں تم نے بعض بتا ایسے بھی کہتے ہیں، کچھ مسلمان اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا حصہ لیا تو تمہارے لیے یہاں کے دروازے بند ہو جائیں۔ دیکھیں ہمارے اخلاق کے اندر کتنی گراوٹ آ چکی ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، قرآن کو ماننے والے، لیکن یہ دنیاوی مال کے لیے جو ہے نا ہم اتنی گراوٹ کے شکار ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر بہن نے اپنا حصہ لیا تو پھر اس کے لیے ہمارے گھر کے دروازے بند ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی اتنی اخلاقی گراوٹ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک عام انسان کو جو ہے یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ ایسے اخلاق کا مالک ہو، تو چاہیے کہ وہ ایک مسلمان ہو، نبی کا امتی ہو۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اگر اس کے باپ نے کوئی وراثت چھوڑی ہے تو بہن کو بھی اپنا حصہ دے اور اپنے لیے بھی، پھر اگر بہن جو ہے اپنی دل رضائی سے اس کو دیتی ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو شیخ، یہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیونکہ میرے خیال میں اعتراض وہی کرے گا جو، کیونکہ اکثر مسلمان ہیں کچھ اس قسم کے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لڑکی جو ہے، لڑکی کو کیوں لڑکے کے مقابلے میں کم رکھا ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ آپ اس میں تھوڑا حکمت بتا دیں، یا اس میں قرآن اور سنت کا کیا وجوہات ہیں، ان میں کیا حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے کو جو ہے وہ ڈبل قرار دیا حصہ، اور لڑکی جو ہے لڑکے کے مقابلے میں سنگل ہی اختیار کرے گی۔ تو اس میں یعنی آج کل کے جو یہ معاشرہ جو ہمارا ہے، تو معاشرے میں کچھ نام نہاد مسلمان ایسے بھی ہیں جو اس قسم کے اعتراضات اسلام پہ جتلاتے ہیں کہ عورتوں کو قرآن نے بھی یا نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پورا حق نہیں دیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی آپ وضاحت کر دیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے نا، جب سے اسلام اس دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے تب سے جو ہے نا حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے۔ تو یہ باطل جو ہے نا کبھی غیروں کے شکل میں آتا ہے اور کبھی اپنوں کی شکل میں آتا ہے، لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ جب ہم اپنے اسلام کا جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کرتے ہیں تو باقی ادیان کے مقابلے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذاہب کے مقابلے میں اسلام نے جتنی حقوق عورتوں کو دیے ہیں اس کا عشیر بھی جو ہے نا دوسرے نے نہیں دیا ہے، اس کا 10 گنا حصہ بھی نہیں ہے، 10% حصہ بھی نہیں دیا ہے دوسرے ادیان نے۔ لیکن المی اس بات ہے کہ خود کو مسلمان کہلانے والے، جتلانے والے جو ہے نا، ان کو اپنی دین کی جو ہے نا اتنی خبر نہیں ہے تاکہ وہ معلوم کر سکیں کہ ہمارے دین کے اندر جو ہے نا کتنی ان عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے سوال چھیڑا، دیکھیے سب سے پہلی بات ہے، جب ہم ایک عورت کے جو ہے نا اپنی زندگی کے مراحل لیتے ہیں، ایک لڑکا جب پیدا ہوتا ہے اور ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، جب تک ایک لڑکا کمانے کے قابل نہیں ہوتا ہے تو اس کے خرچے کی ذمہ داری کس کے اوپر؟ والدین کے اوپر ہوتی ہے۔ جب تک وہ کمائی کے قابل ہو اس کے بعد والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں لڑکی جب تک شادی کے قابل نہیں ہوتی ہے تب تک اس کے جو ذمہ داری ہے، نان نفقہ جو ہے وہ والد کے ذمہ داری ہے، والد نہیں تو بھائی ہے۔ شادی جس رات اس کی شادی ہوتی ہے تو اسی رات جو ہے نا اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری اس کے شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ پھر جب وہ کسی کی ماں بن جاتی ہے، زندگی کے اندر یا تو وہ بیٹی ہوگی یا بہن ہوگی یا بیوی ہوگی یا ماں ہوگی، سارے مراحل میں اس کے نان نفقہ کی ذمہ داری خود پہ نہیں بلکہ مردوں پر ہے۔ یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں کہ عورت کو کیوں نہیں۔ بھائی پہلے یہ بات سمجھنے کہ مردوں کو جو ہے نا شریعت نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے گھر کے باہر رہو، تم کما کے لاؤ، عورتوں کو کھلاؤ۔ تو کمائی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ زیادہ مال کی ضرورت کس کو ہے؟ اور عورت کا جو بھی زندگی کا مرحلہ ہے، بچپن سے لے کر مرنے تک، اس کی ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، تب اس کو مال کی ضرورت کیا پڑتی ہے؟ اتنا کہنا کافی ہے۔ شیخ، آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب جس نے جائیداد اپنی بچوں میں تقسیم کر لی، تو کیونکہ بعض لوگ، کشمیر کا جو ماحول ہے، کشمیر کے ماحول میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں
وہ کچھ پراپرٹی یا کچھ جائیداد اپنے حصے میں رہنے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس بیٹے کے ساتھ والد زندگی گزارے، یعنی جو بیٹا اس کے ساتھ نبھائے، تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ اس وراثت کا ہمارے معاشرے میں جو والدین نے اپنے حصے میں وراثت رکھی تھی، اس وراثت کا ہمارے اس معاشرے میں، سماج میں حق اسی بیٹے کو دیا جاتا ہے جس بیٹے کے ساتھ والدین جو ہیں اپنی آخری یعنی ایام گزارتے ہیں، اور پھر اسی گھر سے وہ ان کی یعنی رخصتی ہوتی ہے آخرت کی طرف۔ تو کیا ایسا اگر میں سمجھوں اخلاقی طور تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس کا خرچہ ہے، دوائی ہے، باقی چیزیں ہیں، مگر یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دوسرے بھائی جو ہیں یا بہنیں جو ہیں وہ اس وراثت پہ اپنا حق جتلا سکتی ہیں؟ جہاں تک ایک آدمی جو ہے نا، جب اپنی زندگی میں وہ اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے اور کچھ اپنے لیے رکھتا ہے، جس وقت اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سب اس کے وارثین کی وراثت بنتی ہے۔ اس میں وہ بھائی یا وہ بیٹا حقدار نہیں بنتا ہے کہ جس نے اپنے باپ کی خدمت کی یا اپنے ماں باپ کی خدمت کی۔ دیکھیے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہر بیٹے کا فرض ہے۔ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں تو مجھے اس کی ضرورت چاہیے۔ ہاں، اگر کسی ماں باپ کے کئی بیٹے ہیں، ایک بیٹا خدمت کر رہا ہے، باقی نہیں کر رہے، ایک بیٹا وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، دوسرے نہیں نبھا رہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نبھا رہا ہے اس کو اپنا فرض اس فرض کے مقابلے میں اس کو دیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، دوسرے بیٹے اپنا فرض نہیں نبھا رہے، وہ ان کی اپنی غلطی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ہم اکثر جو ہے نا غلطی کی اصلاح غلطی سے ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں ہم غلطی کی اصلاح غلطی سے کرتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ الگ رہتا ہے اور دوسرا باپ کے ساتھ رہتا ہے، اب باپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ اپنی پراپرٹی کو جو ہے نا اس کا فائدہ کس کو دیتا ہے؟ جو بیٹا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے پاس گاڑی ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، تجارت ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس بیٹے کو ملتا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ بھائی، یہاں دو مرحلے، ایک بیٹے کا پہلو ہے، ایک باپ کا پہلو ہے۔ بیٹے نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بھی جو ہے نا اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹے۔ جو بیٹا الگ رہ رہا ہے اس کو بھی باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو بھی اپنا حق دے دے۔ اب بیٹا غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ بھی غلط کرے گا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم غلطی کی اصلاح غلطی سے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو آپ نے مسئلہ ابھارا کہ ایک بیٹا والدین کی خدمت کرتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنا فرض نبھا رہا ہے تو اس کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں فرض نبھا رہا ہوں، مجھے کچھ اس کا اجرت دیتا ہوں۔ تو اس وقت جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے گا، دونوں نے جو پیچھے چھوڑا ہے اس کے سارے حقدار ہیں۔ وہ بیٹا جو اس کے ساتھ تھا، جس نے اپنا فرض نبھایا، اس کو کوئی شرعی حق نہ اخلاقی حق بنتا ہے، نہ اخلاقی حق بنتا ہے، کیونکہ وہ اپنا فرض نبھا رہا ہے۔ جو آدمی فرض نبھا رہا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ ہم آپ کو اجرت دے دیں گے؟ نہیں، بلکہ جب وہ آدمی جو ہے مرنے والا مر جائے گا تو اس کی جو وراثت ہے وہ سب کو تقسیم ہونی چاہیے۔ ہاں، پھر الگ بات ہے کہ جنہوں نے اپنی فرائض میں کوتاہی کی ان کو اللہ کے ہاں جواب دیں بنا۔ ایک مسئلہ اور اس میں ہے، اور خاص کر یہ ہمارے معاشرے کا تو عام مسئلہ ہے یہ، کیونکہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ جو مرنے کے بعد یعنی والدین گزر جائیں تو اس کے مرنے کے بعد اسی کی وراثت میں سے، یعنی والد کی جو میراث ہوتی ہے جو اس نے ترکہ چھوڑا ہے، اس میں سے کچھ حصہ جو ہے ایک لڑکا یا ایک بھائی جو ہے اپنی مرضی سے کسی یتیم خانے کو دے دیتا ہے، کسی مسجد کو دے دیتا ہے، یا ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے وہ مسجد کے لیے وقف کرے یا مدرسے کے لیے یا بیت المال کے لیے وقف کرے، کیا والد کے مرنے کے بعد سارے وارث جو ہیں ان کی اجازت اس میں لازمی ہے، یا کوئی بھی لڑکا جو ہے اپنی مرضی سے یہ مال جو ہے کسی کو وقف کر سکتا ہے، یا اس میں جتنے بھی وارث ہیں چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان وارثین کو یعنی اس پہ اتفاق کرنا ہے، تب جا کے یہ معاملہ درست ہوگا؟ یہ اہم بات ہے۔ دیکھیے، ایک آدمی جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا جو مال ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے، چاہے ہم
تقسیم نہ کرے لیکن وہ خود بخود منتقل ہوتا ہے۔ وراثت کا جو قانون ہے، جب ایک آدمی مر جاتا ہے، جب ہمیں اس بات کی تحقیق ہو جائے کہ آدمی مر گیا اور اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا، تو بذات خود بخود وہ مال اس کے وارثین میں منتقل ہوتا ہے۔ اب کسی وارث کی یہاں مرضی نہیں چلے گی۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے مر جائے، اب اس کے 2-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کہتا ہے کہ اس مال میں سے کچھ حصہ جو ہے نا ہم درسگاہ مسجد کو دیں گے، یہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آدمی نے اپنی زندگی میں کسی قسم کی وصیت نہیں کی ہے، تو اس کی وصیت کے بغیر اگر کچھ نہیں تو پھر سارے وارثہ سے جو ہے نا پہلے اجازت مانگنی ہے۔ ہاں، اب اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اپنے حصے کا دے سکتا ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا ہے کہ جو باپ نے چھوڑا ہے پہلے اس میں سے کوئی حصہ اٹھائے گا۔ ہاں، اگر باپ نے وصیت کی ہے تو پہلے وصیت کو تنفیذ کرنی ہے۔ باپ نے وصیت نہیں کی ہے تو اس وقت میں صرف ایک وارث کو یہ حق نہیں بنتا، بلکہ اس وقت سارے وارثین کا اتفاق ضروری ہے۔ اس وقت سارے وارثین کا اتفاق، کیونکہ باپ کے انتقال کے فوراً بعد وہ اس کا مال وارثوں کے اندر خود بخود منتقل ہو جاتا ہے، اگر وہ ابھی اس کو تقسیم نہ بھی کرے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ لمبا موضوع ہے، تو میں آخر پر ایک آپ کو سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے اس معاشرے میں، اس سماج میں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ ہم اس موضوع کو لے کر یا وراثت کے بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ شیخ، تو بہت سے اشکالات جو ہیں معاشرے میں، تو الحمدللہ ان پر آپ نے تفصیلاً گفتگو کی ہے، تو بہت اچھا رہا۔ قرآن اور سنت کے اعتبار سے آپ نے اس چیز کو واضح کیا کہ معاشرے میں جو سماجی برائیاں کا جو یعنی جس کو ہم کہیں گے کہ سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں کہیں والدین بھی ذمہ دار ہیں، اور کہیں بھائی جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور کہیں جو بہنیں ہیں وہ بھی ایک قسم کی اس میں ذمہ دار ہیں۔ تو آخر پہ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کشمیر میں جو ہمارا جو سماج ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں والدہ کی وراثت کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی یعنی سوال کیا، والدہ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، تو والدہ کی وراثت کا کیا یعنی کیسے ہم اس کو اس معاشرے میں ڈالیں گے کہ والدہ اگر اپنے پیچھے 1000 ہی روپیہ اپنی وراثت میں سے چھوڑ کے چلی جائے تو وہ بھی وارثوں کا حق بنتا ہے۔ تو اس کو آپ اس اپنے پیغام کے ذریعے سے لوگوں میں کیا دیکھیں، اسلام نے جو ہے نا ایک مرد کو بھی یہ حق دیا ہے اور ایک عورت کو بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ زندگی کے اندر مال کما سکتا ہے۔ تو اگرچہ دنیا کے اندر زیادہ تر پیسہ رہتا ہے، مال رہتا ہے مردوں کے پاس، لیکن اسلام کے اندر جو ہے نا ہم وراثت کو ہی لے لیجیے، للرجال نصیب مما ترک الوالدین وللنساء نصیب مما ترک الوالدین والاقربون۔ تو یہاں پر مردوں کا بھی الگ حق بتلایا گیا اور عورتوں کا بھی الگ۔ تو عورت بھی جو ہے نا کبھی مرد کے مقابلے میں وراثت حاصل کر سکتی ہے اور کما بھی سکتی ہے، اور خاص کر عورت کا مہر بھی ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں ہم علمی وراثت کے اندر یہی دیکھتے ہیں کہ مرنے والا کون ہے، ماں ہے یا باپ، جس کے پاس مال ہے۔ ہمارے پاس علمی وراثت میں داخل ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، جس کی بنیاد، جن 3 چیزوں پہ جو ہے اس وراثت کی بنیاد ہے، جن کو ہم ارکان الارث کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مورث کا ہونا، یعنی کوئی آدمی جو مر گیا ہے اس کے پاس مال ہے، اور دوسرا جو اس کا وارث ہے، اور تیسرا اس کے پاس کوئی مال ہے۔ اگر کوئی آدمی مر چکا ہے، اس کا کوئی وارث بھی ہے لیکن اس کے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی آدمی مر گیا ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ اور کبھی آدمی کوئی مرا نہیں ہے اور لیکن وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اس کا وارث ہوں، تو جب تک وہ مرا نہیں ہے تب تک علمی وراثت کی کوئی جو ہے نا علم کی اس میں تنفیذ نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک وضاحت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہم شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جیسے میں نے کہا کہ ہم دعوت تو کرتے ہیں کہ مسلمان ہے، نبی کی امتی ہیں، لیکن جب ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے شریعت کے اندر تو ہم وہاں پہ شریعت کا جو ہے نا سہارا لیتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں شریعت کو اپناتے وقت اپنا ذاتی نقصان لگ رہا ہے تو وہاں ہم دوسرے قوانین کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی
یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اخلاقی گراوٹ ہے. یہاں پہ آپ ایک اہم مسئلے کو لے لیجئے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، خاص کر جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے. یہ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے، اگرچہ اسلام نے ہمیں اس معاملے میں آزاد چھوڑا ہے، کیونکہ یہ معاملات میں آپ لوگ زندگی کیسے نبھاؤ گے، اسلام نے ہمیں اس میں آزاد رکھا ہے. تو ہمارے یہاں پہ برصغیر کا جو زندگی گزارنے کا معاملہ کیا ہے، وہ یہاں پہ ہے کہ اگر ایک باپ کے پاس 2-3 بیٹے ہیں، شادی کے بعد بھی وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اسلام نے ہمیں اس بارے میں آزاد رکھا ہے، تم لوگ زندگی کیسے گزارو گے. لیکن دیکھیے اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہم کہیں نہ کہیں شریعت کو یا اسلام کو جو ہے نا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیے میں نے کہا کہ اسلام نے ہمیں اس بارے میں آزاد رکھا ہے، لیکن جہاں اسلام کے اوپر کہیں یا جہاں اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں اسلام کو اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اسلام اب کیوں ایسے کرتا ہے. یہاں ہمارے معاشرے کے اندر جوائنٹ فیملی میں جو سب سے حساس معاملہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی باپ کے 2 بیٹے ہیں، اب بڑا بیٹا ہے، اس نے شادی کی اور شادی کے بعد بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا ہے، وہ کما رہا ہے اور رہ رہا ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ بڑا بیٹا مر جاتا ہے. مان لو کہ چھوٹا بیٹا ہے، وہ کما نہیں رہا تھا یا وہ بھی کما رہا تھا لیکن کم کما رہا تھا. یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جو اس وقت جو پراپرٹی ہے یہ باپ نے بھی بنائی ہے اور بڑے بھائی نے بھی بنائی ہے. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت چھوٹا بیٹا کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی کے جو بچے ہیں وہ عزل ہو گئے. آپ کشمیر کے اندر اپنے معاشرے کے اندر ہزاروں لوگوں سے لفظ عزل سنیں گے. یعنی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس آدمی کو وضو کے احکام تک پتہ نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں، وہ عزل لفظ جانتا ہے. وہ لفظ عزل کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ جو ہے اس کو اپنی خود غرضی ہوتی ہے. اور یہی آدمی جو ہے نا، یہی آدمی جو چھوٹا بھائی، یہاں ہم جس معاملے کی بات کر رہے ہیں، چھوٹا بھائی مثلا اس کا ہے، وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کمایا ہے گھر میں میرے بڑے بھائی نے کمایا ہے. لیکن وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اب جی میں شریعت کے بغیر کوئی حکم نہیں مانوں گا. کیوں؟ اب اس کو پتہ ہے، اس نے شریعت کو دیکھا ہی نہیں ہے، شریعت کس چیز کا نام ہے. لیکن اب اس وقت اس کو شریعت کے اندر اپنا فائدہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ جب میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا اور اس وقت وارثوں میں سب سے پہلے میں ہوں گا، تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے باپ کی وراثت سے محروم کرتا ہے. اور چلیے آپ اگر اس کے باپ کی کوئی وراثت تھی، دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے بھائی نے کمایا ہوتا ہے اس کو بھی ہڑپ کرتا ہے. تو کس کا سہارا لیتا ہے؟ شریعت کا. اچھا دیکھیے، اب یہی مسئلہ جو ہے نا بہت سارے غیر مسلم، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان نوجوان ہوں یا پڑھے لکھے آدمی ہوں، وہ بھی اسلام کو جو ہے نا اسی حساب سے نشانہ بناتے ہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ اسلام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے، اگرچہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں، جہاں کسی معاشرے میں ایسا کسی علاقے میں ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، کسی باپ کے 2 بیٹے تھے یا 3 بیٹے تھے، تو ایک بیٹا جو ہے کما رہا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے پیچھے بچے چھوڑے ہیں. تو اب سارے لوگ کہتے ہیں، ایک ایموشنلی یعنی حالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی اب ان بچوں کا کیا ہو جائے گا. تو اب مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ان کو دادا کی وراثت میں سے. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا اس مسئلے کو اسلام کے اوپر جیسے ایک گالی سمجھتے ہیں. کیا اسلام کے اندر اس قسم کا ظلم ہے؟ میں نے کہا نا کہ دیکھیے اسلام نے جو ہے نا، جب اسلام کے اوپر کوئی بات کرے گا، جب اسلام کو نشانہ بنایا جائے گا تو اس وقت اسلام کو جو ہے بات کرنے کا، اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے. وہاں اسلام کہہ سکتا ہے کہ دیکھیے یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے سسٹم کا معاملہ ہے. جب ہمارا سسٹم خراب تھا، آپ کو کس نے چٹی رکھی تھی کہ جب آدمی مر گیا، جب اس نے شادی کی، کیوں اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا؟ کما رہا ہے تو کیوں اکٹھے رکھ رہا ہے؟ تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا، جب ہم اپنے معاشرتی مسائل کو جو ہے نا، دیکھیں ہماری جو زندگی چلتی ہے نا وہ چلتی ہے، اس میں کوئی نہیں، لیکن جہاں ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اسلام کو کیوں جو ہے نشانہ بناتے ہیں، یا وہاں پہ ہماری خود غرضی کیوں غالب آ جاتی ہے. تو وہاں دیکھنا یہ ہے کہ اگر
میں نے کہا نا حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. اگر کوئی باپ ہے, اس کے 2 بیٹے ہیں, اس کا ایک بیٹا کما رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی رہ رہا تھا, اب اگر وہ مر گیا, کیا باپ کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو کمایا, جو کچھ اس کے بیٹے کی کمائی وہ اس کے وارثوں میں حوالے, اس کا بھی اس میں حق بنتا ہے, لیکن کم سے کم وہ رکھے اپنے پوتوں کے نام پہ. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اسلام کے اندر جو ہے نا وصیت کا معاملہ جو ہے, وصیت جو ہے ہر لحاظ سے یا نارمل حالت میں ہم کہہ سکتے ہیں وصیت کرنا مباح ہے, مستحب ہے, جائز ہے, لیکن یہ وصیت کبھی واجب بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین. قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرض کی کیا, کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور تم کچھ خیر کچھ مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو وصیت کرو. یہ کیا ہے وصیت کرنا, کیا ہے یہاں پہ واجب ہے, فرض ہے. ان ترک خیرا الوصیہ, اگر اس نے کسی قسم کا خیر چھوڑا ہے تو اس کو وصیت کرنی ہے. کس کے لیے کہتے ہیں؟ للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین, اقارب کے لیے. اب دیکھیے اس آیت کا ایک پہلو والدین کے لیے وصیت کرنا یہ منسوخ ہوا, لیکن اقارب کے لیے, وہ اقارب خاص کر جو آپ کے وارث ان کے حق میں اس وصیت کا حکم کس نے منسوخ کیا؟ باقی ہے ابھی تک. اور یہ چیز جو ہے نا ہم کو نظر نہیں آتی ہے. جب میں نے کہا نا کہ جب ہمیں اسلام کے اوپر اٹیک کرنا ہوتا ہے نا تو ہم یعنی آنکھیں بند کر کے اسلام کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. آج تک میں نے جتنے لوگوں سے ہم نے سنا ہے ازل کا نا یہ وصیت کا معاملہ ہم نے نہیں, حالانکہ وصیت کرنا ایسے حالات میں کیا ہے فرض ہے, کیونکہ وصیت جو ہے اس آیت کے اندر جو والدین کے لیے جو وصیت تھی وہ اللہ کے نبی کے حکم سے جو ہے منسوخ ہوئی, لا وصیت لوارث, یا جو آیت الموارث جو نازل ہوئے اس کی وجہ سے جو ہے نا والدین کے لیے وصیت جو ہے منسوخ ہو گئی. لیکن جو اقارب, جو اقربا, جو رشتہ دار آپ کے وارث نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کا حکم کیسے منسوخ ہوا؟ کوئی دکھائے دے. تو ان کے لیے جو ہے نا وصیت ہے. ابھی دیکھیے ایسے مسائل میں جہاں باپ زندہ ہوتا ہے, اب اس کی زندگی میں کسی بیٹے کا انتقال ہوا تو دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ اب ہمارے بھائی کے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا, یہ عزل ہو گئے. بھائی اگر ایک دروازہ بند ہوا لیکن 2 دروازے تو ابھی کھلے ہیں, ابھی 2 دروازے کھلے ہیں, کیا وہ باپ جو ہے نا اپنی زندگی میں ان بچوں کو ہبہ نہیں دے سکتا ہے؟ ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں کیا ہم انسانوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا جنگل کے لوگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ ہم انسانوں سے بات کر رہے ہیں جو آدمی قرآن کا سہارا لیتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کو تو دیکھو, اگر یعنی 3 دروازے ہوتے ہیں, یعنی میں کہتا ہوں کہ شریعت کے اندر ایک آدمی کا مال دوسرے آدمی کے پاس ٹرانسفر یا منتقل ہونے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے ہبہ, زندگی میں دے دے, ایک ہے وصیت, اور ایک ہے وراثت. وراثت کا جو دروازہ تھا وہ کب تھا؟ وہ تیسرا دروازہ ہے, وہ مرنے کے بعد وہ بند ہو گیا ہے. ابھی تو باپ زندہ ہے نا, ابھی باپ زندہ ہے, ابھی جو دروازہ کھلنے والا تھا وہ کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا, لیکن ابھی 2 دروازے کھلے ہیں. وہ ہبہ بھی دے سکتا ہے اور اس کے اوپر وصیت کرنا فرض ہے. اس کی وصیت ان کے حق میں منسوخ نہیں, وہ باقی ہے. اگر وہ وصیت نہیں کر پاتا ہے, خاص کر ایسے حالات میں جب اس کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے نے کمایا ہے, وہ بھی اب کس کو ملے گا؟ میرے بیٹے کو ملے گا, میرے جو زندہ بیٹے ہیں. اس صورت میں تو وہ خود ذمہ دار بن جاتا ہے اس بات کا کہ اس نے ناانصافی سے کام لیا. اور اگر اس نے ایسے حالات میں وصیت نہیں کی تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ چیزیں ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے ہیں. البتہ اس بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہمیں شریعت میں اپنا فائدہ نظر آئے تو اس وقت ہم شریعت کا جو ہے نا راگ الاپتے ہیں. جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمیں شریعت میں نقصان ہے تو اس وقت ہم ملحد بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی جو ہے ایک فضا قائم ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں خاص کر حقوق العباد کی جو ہے ان کا لحاظ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء شیخ. یہ سوال بھی میرے ذہن میں تھا تو بہرحال آپ کے ذہن میں یہ سوال آ گیا, کیونکہ اس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ اسلام نے یہاں ان کو عزل کیا ہے, کیونکہ اسلام نے اس دادے کو یہ حق دیا ہے, وہ وصیتاً بھی ان بچوں کو دے سکتا ہے اور وہ ہبہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اپنے تک ہے, انسان تک ہے. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دادے نے نہ وصیتاً ان بچوں کو کچھ دیا اور نہ ہبہ کے طور پر دیا تو
وہ گنہگار ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے معاشرے میں بہت ایسے مسائل ہیں. تو بہرحال امید ہے کہ آج کے اس موضوع پہ جو بحث رہی ہے کما حق کا ہو، آپ کے یہاں آنے سے الحمدللہ بہت سی جو ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خدشات تھے، ایسے اشکالات تھے جن اشکالات کا آپ نے ازالہ کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سماج کو قرآن اور سنت کے تابع بنائے. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ جواد کریم ملک الرب الرؤوف الرحیم. شکراً یا شیخ فضیلت الشیخ دکتور، آپ یہاں آئے اور آپ نے اپنا ٹائم نکالا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.